دوستوں، ہماری اس دنیا میں ہزاروں قسم کی مخلوقات آباد ہیں اور بعض ایسے جاندار ہیں جو کافی عرصے تک زندہ رہتے ہیں اور ان کی لائف سپین کافی لمبی ہوتی ہے، مگر بہت سے ایسے جاندار بھی ہیں جو کافی کم عرصے تک زندہ رہتے ہیں اور ان کی لائف سپین بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لائف سپین کسی بھی جاندار کی زندگی کے ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں، کیا یہ کتنے وقت تک زندہ رہے گا یا کتنی اس کی زندگی ہوگی۔ کسی بھی جاندار کی لائف سپین اس کی ہیبٹ، سائز، فوڈ سورس اور اس کی ڈیفینسو کیپیبلٹی اور کچھ اسی طرح کے فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جو اینیمل جتنا مضبوط ہوگا اور اپنا ڈیفینس صحیح طریقے سے کرنا جانتا ہوگا تو اس کی لائف سپین اور جانداروں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، کیونکہ زیادہ تر جو جاندار ہیں وہ ایک دوسرے کا شکار ہو کر جلد ہی مر جاتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے کچھ ایسے جانداروں کے بارے میں بتاؤں گا جن کی لائف سپین بہت ہی کم ہوتی ہے، اور ان میں بعض تو ایسے ہیں جو پیدا ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی مر جاتے ہیں، یعنی ان کی پوری زندگی کچھ گھنٹے ہی ہوتی ہے اور انہیں ہم ڈیلی لائف میں بھی روزانہ دیکھتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 7، کامن ماؤس۔ دوستو، یہ 3 سے 4 انچ لمبے کامن ماؤس جو تقریباً ہر جگہ پر ہی پائے جاتے ہیں، یہ زیادہ تر ہر قسم کے انوائرمنٹ کو ایڈاپٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ یہ زیادہ تر گھروں، فارمز اور سٹی بلڈنگز میں پائے جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر بلیوں، سانپوں اور لومڑیوں کا شکار بن کر اپنی لائف سپین سے پہلے ہی مارے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی چوہا ان سب سے بچ جائے تو اس کی لائف سپین 3 سال تک ہوتی ہے۔ دوستو، کامن ماؤس ان کی پوری لائف سپین صرف 3 سال تک ہی ہوتی ہے اگر یہ شکار ہونے سے بچ جائے، ورنہ ایسے تو یہ 3 سال سے پہلے ہی کسی دوسرے جاندار کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایک چوہا پیدا ہونے کے 30 دنوں میں ہی ایک ایڈلٹ بن جاتا ہے۔ ایک فیمیل ماؤس 4 سے 5 بچے دیتی ہے پورے سال میں، اور یہ صرف 3 سالوں کے اندر ہی مر جاتے ہیں۔ نمبر 6، ماسکیٹو فش۔ دوستو، ماسکیٹو فش گلف آف میکسیکو اور اسی طرح کے کچھ اور ریورز میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کو ماسکیٹو فش اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بڑی تعداد میں ماسکیٹو کے لارواز کو کھاتی ہے۔ ایک ماسکیٹو فش 2.8 انچز تک ہوتی ہے اور اسی طرح ان کا میل 1.6 انچز تک کا ہوتا ہے، اور دوستو ان کی لائف سپین صرف 1.5 سال تک ہی ہوتی ہے۔ یہ اپنے چھوٹے سائز کی وجہ سے پانی کے اندر ٹرٹلز اور سنیک کا شکار ہو جاتی ہیں۔ دوستو، ان کی اتنی کم عمر ہونے کے باوجود بھی یہ بہت بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ ایک مادہ ماسکیٹو فش ایک وقت میں 60 تک بچے دیتی ہے، جو کہ واقعی انٹرسٹنگ ہے۔ نمبر 5، لیپارڈ کیمیلین۔ دوستو، اس ریپٹائل کا نام فرینچ ایکسپلورر کے نام پہ رکھا گیا تھا جس نے پہلی مرتبہ ان ریپٹائلز کو میڈغاسکر کے جنگلات میں دیکھا۔ ان ریپٹائلز کے میل کا کلر برائٹ گرین کلر میں ہوتا ہے اور فیمیلز بھی گرین کلر میں ہی ہوتی ہیں، مگر ان کی اسکن پر ریڈ، بلو اور پرپل کلر کے اسپاٹ بھی ہوتے ہیں۔ ان کی لائف سپین صرف اور صرف 1 سال ہی ہوتی ہے۔ دوستو، یہ 1 سال کے اندر ہی اپنی لائف پوری کر کے مر جاتے ہیں۔ یہ ریپٹائلز اپنے بچے نومبر کے منتھ میں پیدا کرتے ہیں، اور یہ بچے جب جوان ہوتے ہیں تو اولڈ کیمیلین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اسی سال کے اندر ہی۔ نمبر 4، ورکر بیز۔ دوستو، بیز کی اسپیشیز میں سب سے زیادہ مصروف شہد کی مکھیاں ہی ہوتی ہیں، صرف ان کی کوئین کو ہٹا کے، کیونکہ ان کی کوئین سارا کا سارا کام انہی ورکر بیز پہ ہی کرواتی ہے۔ دوستو، شہد کی مکھی اپنی پوری لائف شہد بنانے میں اور کوئین کی حفاظت کرنے میں ہی گزار دیتی ہیں، اور ان کی لائف سپین صرف 8 مہینے تک ہی ہوتی ہے۔ دوستو، مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان کی لائف سپیس یعنی عمر موسم کے حساب سے مختلف ہوتی ہے۔ مطلب جو مکھیاں گرمیوں میں بڑھتی ہیں ان کی لائف سپین تقریباً 6 ہفتوں تک ہوتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور سردیوں میں پیدا ہونے والی مکھیاں زیادہ عرصے تک زندہ رہتی ہیں اور ان کی عمر 6 سے 8 مہینوں تک ہوتی ہے، جو کہ واقعی امیزنگ ہے۔ نمبر 3، ڈریگن فلائی۔ دوستو، کبھی آپ نے جھیلوں کے ارد گرد رنگین کیڑے دیکھے ہوں گے؟ اگر دیکھے ہیں تو یہ اکثر ڈریگن فلائی ہی ہوتے ہیں، جو کہ شارٹیسٹ لائف سپین والے انسیکٹس کی لسٹ میں بھی شامل ہے۔ ان کی عمر صرف 4 مہینے ہی ہوتی ہے۔ دوستو، ان کی لائف سائیکل کا فینومینا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ جب ایک ڈریگن فلائی پانی کے اندر انڈے دیتی ہے تو 1 ہفتے کے اندر ہی ان سے بچے نکل آتے ہیں۔ جب یہ امیچور بچے پانی سے باہر نکلتے ہیں تو یہ ڈریگن فلائی میں چینج ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ صرف 4 مہینے تک ہی زندہ رہتے ہیں، اور اگر یہ پانی کے اندر ہی رہیں تو کئی مہینے اور کئی سالوں تک ہی زندہ رہتے ہیں۔ صرف میچور ایڈلٹ ڈریگن فلائی کی لائف سپین ہی 4 مہینے تک رہتی ہے۔ اگر یہ پانی سے نہ نکلیں تو کافی عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، ہاؤس فلائی۔ دوستو، آپ میں سے تو سب بھی ہاؤس فلائی کو جانتے ہی ہوں گے، جو کہ ہمارے گھروں میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ جہاں جہاں انسان رہتے ہیں یہ مکھی وہاں ضرور پائی جاتی ہے، کیونکہ انسانوں کی خوراک اور اس کی خوشبو ان کو بہت ہی اٹریکٹ کرتی ہے، مگر ان کی لائف سپین یعنی عمر
بہت ہی کم ہوتی ہے اور ان کی پوری زندگی صرف 2 مہینے کی ہی ہوتی ہے۔ یہ صرف 2 مہینوں تک ہی زندہ رہتی ہیں اور کافی جلدی مر جاتی ہیں۔ مگر دوستو ایک ہاؤس فلائی مرنے سے پہلے 500 تک انڈے دیتی ہیں اور یہ جتنی مرتی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ پیدا بھی ہوتی ہیں، جو کہ کافی حیران کر دینے والی بات ہے۔ نمبر 1، مے فلائی۔ دوستو مے فلائی ایک فلائنگ انسیکٹ ہے جو کہ جھیلوں، تالابوں اور نالوں کے گرد ہی پائے جاتے ہیں، اور ان کی بھی لائف سائیکل بالکل ڈریگن فلائی کی طرح ہی ہوتی ہے کہ جب تک یہ پانی کے اندر رہیں اور امیچور ہوں تو یہ کافی عرصے تک زندہ رہتی ہیں، لیکن جب یہ میچور اور ایڈلٹ ہو جاتی ہیں اور پانی سے باہر نکلتی ہیں ڈریگن فلائی کی طرح یہ بھی مر جاتی ہیں۔ مگر دوستو ڈریگن فلائی تو 4 مہینوں تک زندہ رہتی ہے، مگر آپ کو یہ جان کر کافی حیرانی ہوگی کہ اس کی ڈیتھ 24 گھنٹوں کے اندر ہی ہو جاتی ہے، یعنی اس کی پوری لائف صرف 24 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ اب تک دنیا میں موجود تمام مخلوقات میں سے سب سے کم عمر اسی مے فلائی کی ہی ہے، جو کہ صرف 24 گھنٹے ہی ہوتی ہے۔ یہ شارٹیسٹ لائف سپین کی لسٹ میں پہلے نمبر پہ ہے۔ دوستو یہ تھے دنیا کے کچھ ایسے جاندار جن کی لائف کافی کم ہوتی ہے اور یہ بہت ہی لیمیٹڈ ٹائم تک ہی زندہ رہتی ہیں اور پھر مر جاتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔